الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق اللہ۔ برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس کو ایک درجے میں آزاد اور خود مختار رکھا ہے، اور دوسرے درجے میں اپنی بے بسی اور مجبوری کو دیکھتا ہے تو یہ مایوس اور قنوط ہو جاتا ہے، اور جب اپنی آزادی اور مختاری کو دیکھتا ہے تو یہ غافل اور متکبر بن جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر مایوسی کا جذبہ بھی سر اٹھاتا ہے، اس کے اندر تکبر کا انسان کی اس قیمتی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں، اور خالق کائنات جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان اپنی اس قیمتی زندگی کو ضائع کر بیٹھے، یا تو مایوسی کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے، اس مایوسی کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے تذکیر کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے۔ تذکیر کا مطلب ہے یاد دہانی کرانا، تنبیہ اور نصیحت کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے نصیحت اور تنبیہ اور تذکیر کا ایک مرحلہ قائم کر رکھا ہے، تاکہ اس انسان کو جب تنبیہ ہوتی رہتی ہے، اس کو یاد دہانی کرائی جاتی رہتی ہے، تو یہ انسان پھر حدود سے تجاوز نہیں کرتا، بلکہ حدود کے اندر رہ کر اپنی اس قیمتی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر حدود سے تجاوز کرے اور یا تو یہ افراط کی طرف پھیلتا چلا جاتا ہے، یا پھر یہ تفرید کی طرف سکڑتا چلا جاتا ہے، اور افراط اور تفرید دونوں چیزیں اس انسان کے اعتدال اور عدل کے خلاف ہیں، اور جب تک انسان کی زندگی کے عدل اور اعتدال قائم نہیں ہوتا تو انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی زندگی کی حقیقت عدل اور اعتدال ہی ہے، اس عدل اعتدال ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اپنی نیابت عطا فرمائی ہے، اور دنیا کے اندر انسان خلافت عرضی کا بھی حق پورا ادا کرتا ہے، اور عبادت الہی کے فریضے کو بھی پورا کرتا ہے، تو گویا کہ عبادت اور خدمت یہ دونوں کی دونوں چیزیں یہ جو سموت لے کے چلتا ہے، تو دنیا میں رہتے ہی ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی بشارت بھیج دیتے ہیں، یہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی بشارت بھیج دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ اس انسان کی حقیقت، تو اللہ تبارک و تعالی تذکیر کے ذریعے سے اس کو اعتدال کے اندر رکھتا ہے، اور تذکیر اللہ تبارک و تعالی نے 3 طرح کی نازل کی ہے۔
تین عنوانات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان عنوانات کے ساتھ انسان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ گویا کہ تین طرح کی تذکیریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی۔ ایک تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، دوسری تذکیر بھی ایام اللہ ہے، اور تیسری تذکیر بھی ما بعد الموت ہے۔ یہ تین تذکیریں تیسری تذکیر بھی ما بعد الموت ہے۔ یہ تین تذکیریں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر رکھی ہیں۔ ان تذکیروں کے ذریعے سے، ان نصیحتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو حدود کے اندر رکھتا ہے، اس کو حد سے تجاوز کرنے نہیں دیتا، تاکہ جب حدود کے اندر رہ کر اسی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے خلافت عرضیہ کا بھی حق ادا کرے گا اور عبادت الہی کے فریضے کو بھی پورا کرتا نظر آئے گا۔ پہلی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو تیرے لیے میں نے وسیع بلند آسمان بنایا ہے، آسمانوں سے پانی برسایا ہے، آسمانوں میں چاند سورج ستاروں کے ساتھ آسمان کو سجایا ہے، اس زمین کے اندر اناج اگایا ہے، اس میں تیرے مویشیوں کے لیے چارہ اگایا ہے، اس زمین کے اندر خزانے رکھے ہیں، تیری زندگی کی ہر ضرورت میں نے اسی زمین کے اندر رکھ دی ہے، بھلے تیرا کھانا پینا ہو، بھلے تیرا پہننا اوڑھنا ہو، بھلے تیرا مکان بنانا ہو، بھلے تیرا جو سونا جاگنا ہو، سب کا سب اسی زمین کے اندر میں نے رکھا ہے۔ اسی زمین سے ان نعمتوں کو تو حاصل کرتا ہے اور حاصل کر کے اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کر کے اس انسان کو تنبیہ کرتے کہ دیکھ یہ جو تو قدم بڑھا رہی حد سے تجاوز ہے، اس سے پیچھے ہٹ جا، کیونکہ بغیر مانگے جب تجھے میں نے نعمتیں دی ہیں تو اب تو مانگتا جب ہے تو تیرے خالی ہاتھ کیسے میں لوٹاؤں گا؟ جب بغیر مانگے میں دینے والا تیری جھولی ضرور بھروں گا۔ تو یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتوں کا ذکر کر کے اسے نصیحت کرتے ہیں۔ دوسری تذکیر بھی ایام اللہ ہے، کہ پہلی قوموں میں جو سرکش گزرے، جنہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کی ناشکری کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہلاکت و تباہی ڈال دی، ان کو دنیا کے اندر رسوا کر دیا، ان قوموں کا ملیہ میٹ کر دیا، نام و نشان ان کا دنیا سے مٹا دیا۔ ان واقعات کو اللہ تبارک، دیکھو یہ وہ قومیں تھیں کہ جنہوں نے میری نعمتوں کا شکر نہیں کیا، جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہم السلام کی قدر نہیں کی، ان کا نصیحت کو سینے لگایا، تو دیکھو میں نے ان کو کس طرح ہلاک کر دیا۔ عاد و سمود کی قومیں تھیں، فرعون اور حامان کی طاقتیں تھیں، ساری کی ساری میں نے دیکھو ملیہ میٹ کر دی ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ اپنی قدرت و طاقت کو بیان کر کے بتاتا ہے کہ انسان تو بھی اس حد سے آگے نہ بڑھ، اس حد کے اندر رہے، اگر تو نے بھی اس حد سے تجاوز کیا تو جیسے ان طاقتور قوموں کا حال ہوا تھا، آج تیرا بھی اسی طرح حال کرنے پر میں قادر ہوں۔ یہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے ہیں۔ تو گویا کہ تذکیر بھی ایام اللہ، اور تیسری تذکیر بھی ما بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں کہ جب تو مرے گا تو مرنے کا قبر حشر کے اندر تیرے ساتھ کیا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے تو تیرے ساتھ کیا کریں گے، پھر حشر کے میدان میں اٹھے گا نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس رسوائی کے بعد ذلت کا عذاب جو جہنم کا ہوگا اس کے اندر کس طرح جہنمی جلیں گے، کیسے فریادیں کریں گے، کیسے اللہ سے درخواستیں کریں گے کہ اے رب ذوالجلال ایک مرتبہ ہمیں موقع دے دیجئے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم تیرے انبیاء اکرام علیہم السلام کی بات کو سنیں گے، ہم تیری عبادت میں لگیں گے، تیرے بندوں کا حق ادا کریں گے، ہم سے جو کوتاہی ہوگی یا اللہ معاف کر دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو میں دنیا میں بھیج بھی دوں تو یہ ظالم پھر بھی وہی کریں گے جو ابھی کرتے آئے۔ تو یہ تذکیر بھی ما بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کی احوال اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر کے نصیحت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تین تذکیریں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے نازل کیے ہیں تاکہ انسان حد سے تجاوز نہ کریں بلکہ حد اعتدال میں رہ کر زندگی گزاریں۔ کھانا پینا بھی ہو تو حد اعتدال میں کھائیں، سہنا بھی ہو تو حد اعتدال کے اندر رہیں، لوگوں سے میل ملاقات بھی ہو تو حد اعتدال کے اندر، گویا کہ اعتدال کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کے سارے لطف و لذت اٹھائیں اور جنت کی سی زندگی دنیا کے اندر گزاریں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔
تو گویا کہ اس لیے اللہ تبارک نے نازل فرمائیں کہ خود انسان کی زندگی کے جو مناظر و مراحل وہ تین ہی ہیں، تین زندگی کے مرحلوں سے انسان گزرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تین تذکیریں نازل فرمائی ہیں۔ ہر ایک تذکیر کا تعلق اس کی ایک منزل کے ساتھ ہے، ایک مرحلے کے ساتھ ہے، لہذا جب انسان اس مرحلے میں رہ کر اس نصیحت و تذکیر کو سنتا ہے تو اس کا اثر لیتا ہے۔ چنانچہ پہلی منزل انسان کا بچپن ہے، دوسری منزل انسان کی جوانی ہے، تیسری منزل انسان کا بڑھاپا ہے۔ تو گویا کہ تین منزلیں زندگی کی ہیں، اور یہ تینوں تذکیریں ہر ایک منزل کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے نعمتیں ذکر کر کے اس انسان کو نصیحت کرتے ہیں، گویا کہ اس کا تعلق انسان کے بچپن کے ساتھ ہے، کیونکہ بچپن کا انسان وہ میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے۔ ماں باپ اس کو ٹافیاں کھلا رہے ہیں، اس کو چاکلیٹ دے رہے ہیں، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، اس پر اپنا احسان جتا، دیکھو تم چھوٹے سے تھے، دیکھو ہم نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، تو کمزور تھے، ہم نے تیرے ساتھ احسان یہ کیا، تجھے میں نے اپنے ایسے کپڑے پہنائے، تجھے ہم نے ایسے بستر دلائے۔ تو گویا کہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب تک بچہ جوان نہیں ہے اس سے پہلے ایسی نعمتوں کو سن کے اپنے ماں باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو چونکہ بچپن کے اندر انسان کی نیچر ہے کہ وہ نعمتیں اور نعم و نوال کا اس کے ساتھ ذکر کیا جائے، نعم و نوال اس کو دے کر ماں ایک چھوٹی چھوٹی مطالبے اس سے پوری کرواتی ہیں، دیکھو مجھے تمہیں میں کینڈی دوں گی، یہ کام کر دو، تمہیں میں چاکلیٹ دوں گی، یہ کام کر دو۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ نعمتوں کا رسیہ ہوتا ہے، انسان کی نعمتیں جب اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا اثر لیتا ہے۔ لہٰذا بڑے انسان کے اندر بھی اگر بچپنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان انسانوں کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری طبیعت میں ابھی بھی بچپنا ہے، تو میٹھی میٹھی نعمتوں سے خوش ہوتے ہو، نعمتیں دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اس نعمتیں دینے والے خوش ہوتے ہو، نعمتیں دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اس نعمتیں دینے والے کے لیے تم احسان مند ہوتے ہو۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ماں باپ سے زیادہ میں تمہیں نعمتیں دینے والا ہوں۔ تمہارے ماں باپ جو تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت بھی میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ تمہارے ماں باپ کو تمہارا ماں باپ میں نے بنایا ہے، تمہاری ماں میں لی ہے، تو میری محبت کا عالم کیا ہوگا جب اپنے ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں تم خوش ہوتے ہو، تو میں جس نے تمہیں ماں باپ عطا کیے ہیں اس سے خوش ہونے کا تو سوال کیسے پیدا نہیں ہوگا؟ تو میں یقیناً اس رب ذوالجلال کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ تو کہ وہ انسان جس کے اندر بچپنا ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے خوش ہوتا ہے، تو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اس پر کام کرتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ واقعی یار رب ذوالجلال نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، صبح شام کھانے کو دے رکھا ہے، صبح شام پینے کو دے رکھا ہے، اور نہ صرف کھانا پینا دے رکھا ہے بلکہ حلق سے نیچے اتارا بھی ہے۔ اس لیے کھانا ہو اور بوم سے نیچے حلق سے نیچے اتارا بھی ہے، اس لیے کھانا ہو اور بوم سے نیچے حلق سے اترے نہ تو کیا کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی منزل بھی آتی ہے، ایسے امراض بھی آتے ہیں کہ منہ میں لقمہ پڑا ہے، منہ میں گھوم رہا، حلق سے نیچے اترتا نہیں۔ قوت دافع جس کو کہتے ہیں، جو دفع کرتی ہے، وہ لقمے کو اندر لے کے جاتی ہے۔ انسان کی قوت دافع کو اللہ سلب کر لے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے میاں کے منہ کے اندر وہ پان گھومتا رہتا ہے، وہ پان نیچے نگل نہیں سکتا۔ ایمن ہے کہ اس کے حلق میں بلغم پھنس جاتا ہے تو کھانس کے بلغم نیچے نہیں کر سکتا، کیونکہ قوت دافعہ اس کی سلب ہو گئی۔ تو قوت دافعہ بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے والے انسان کو کہتے ہیں کہ دیکھ یہ ساری کی ساری نعمتیں نہ تجھے دے رکھی ہیں بلکہ نعمتیں تیرے حلق سے نیچے اتار کو اس کا لطف لذت بھی تجھے عطا کیا ہے۔ اس لیے تذکیریں تین، تو پہلی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اس کا انسان کے بچپن سے گویا کا تعلق، تو گویا کہ جس میں بچپنا ہے تو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ سے نصیحت سیکھنا ہے، تو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ سے نصیحت سیکھ کر خدا کو پہچان لیتا ہے۔ دوسری تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی پہلی سرکش قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو کیا ہے، کیسے ان کو جھجوڑا ہے، کیسے ان کو ہلاک کیا ہے۔ تو انسان کی جوانی کا جو زمانہ ہے، دوسرا مرحلہ، جوانی میں انسان پر جنون ہوتا ہے، الشباب ہے، کسی کی بات خاطر بھی نہیں لاتا، تکبر و غرور کا مجسم بنا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی میں ہوں، میرے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے، میری جوانی، میری طاقت، میری سوچ، میری فکر، میرا نظریہ، بس میری کے نعرے لگاتا ہے۔ تو یہ جنون کا زمانہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر جنون کا زمانہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر بھی ایام اللہ کو ذکر کیا۔ تو کیا، تیری جوانی کیا، تجھ سے زیادہ طاقتور فرعون تھا، تجھ سے زیادہ
طاقتور حمان تھا، تجھ سے طاقتور گویا کہ بڑے بڑے نمرود و شداد تھے، ان سب کو میں نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ایک نمرود کو ایک کمزور لنگڑے مچھر کے ذریعے سے میں نے ہلاک ہے۔ تو میری طاقت و قدرت کو سمجھ، جو میں یا میرے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کے آ رہے ہیں اس کو سینے سے لگا کے قدر کر لے گا تو آج دنیا میں کامیاب ہو جائے اور آخرت میں تیرے لیے جنت مل جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ اس جوانی کی جنون کے اندر تذکیر بھی ایام اللہ کو متوجہ کرتا ہے تاکہ جوان اپنے جوانی کے جنون کا شکار نہ ہو جائے۔ بلکہ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ آیات اس صورت مبارکہ کی ہیں کہ جس صورت مبارکہ کے نزول کی وجہ یہ بنی کہ ایک متکبر پہلوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے تکبر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخانہ کلمات کہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ پوری صورت نازل فرمائی۔ کیونکہ میں نے جو آیات تلاوت کی وہ سورۃ البلد کی آیات ہیں، سورۃ البلد۔ تو سورۃ البلد پوری کی پوری اصل میں ایک پہلوان کے لیے اتری ہے۔ ایک پہلوان تھا عرب کے اندر، مکہ کے اندر، کلدہ بن اسید، بڑا طاقتور قوی ہیکل، بڑا پہلوان تھا، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ طاقت کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ اونٹ کے چمڑے یا گائے کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا تو کئی لوگ جو ہے کئی لوگوں کا جمگھٹا 20-30 کی کوشش کرتے تو اس کے چمڑے کو کھینچ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ چمڑے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے لیکن اس کے پاؤں کے نیچے چمڑا نہیں نکال سکتے، یعنی کھڑا ہو کے دبا لیتا پیر سے تو اس چمڑے کو پاؤں سے، اتنی طاقت کا ایسا تھا۔ اور اس کی کنیت تھی ابو اشد، سخت شدید تھی، ابو اشد سخت شدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی کہ تو اللہ کو ایک مان اور شرک کا راستہ چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی آخر میں تجھے جنت عطا کریں گے، اور اگر تو نے میرے پیغام کو نہ سنا تو جہنم جس کے اندر فرشتے جو انڈیل کے اندر جو پھینکتے 19 فرشتے جہنم کے ارد گرد جو لوگوں کو آگ کے اندر ڈالیں گے، آپ نے دعوت دی۔ تو اس پر اس نے گستاخی سے کہا کہ آپ مجھے جہنم کے 19 فرشتوں سے ڈراتے ہیں؟ 19 فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ میں الٹے ہاتھ سے ان کو دھکیل دوں گا، کسی کے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 19 فرشتے، یہاں تو سینکڑوں لوگ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، آپ 19 فرشتوں کی بات کرتے ہیں، یہ بات۔ اور آپ مجھے جب وہ لالچ دے رہے ایک باغ، جنت کے باغ کی حقیقت کیا ہے؟ میں لوگوں کی دعوتوں میں، اپنی شادیوں تقریبوں کے اندر اتنا پیسہ لٹاتا ہوں، اگر وہ سارا پیسہ اکٹھا کیا جائے تو آپ کی جنت کی کوئی حقیقت ہی اس کے سامنے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی ایسی تقریبات میں پیسے بہت خرچ کرتا تھا، مالدار تھا، اس لیے آپ مجھے اس کے لالچ والا ہی نہ دیں، مجھے آپ کے اس جنت کے باغ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو بہت مال ہے، یہ بات کہی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی پوری سورۃ بلد نازل فرما دی، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے گویا کہ 3 چیزوں کی قسم کھا کے بیان کر دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس اندر آپ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم کو اس انداز سے بیان کر دیا، اے اللہ کے اے میرے رسول، تو اس مکہ کے اندر ہے تو اس مکہ کی قیمت ہے، اس کا ایک گویا کہ ایک مقام ہے، لہذا اس مقام اور قیمت کی وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ تو اس مکہ کے اندر ہے۔ اگر تجھے مکہ سے نکال دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو مکہ کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، تو گویا کہ اس مکہ کی روح اور جان ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس حال میں کہ تو خود اس مکہ کے اندر موجود ہو، تو اس کی تکریم بڑھ جاتی۔ ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں والد کی طرف کہ تو جب آج والد بن کے تکبر کر رہا ہے، لیکن تو سوچ جب تو مولود تھا، تو ولد تھا، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت تیری طاقت کہاں تھی؟ تجھے دودھ کون پلاتا تھا؟ تجھے دودھ کی پہچان کون کراتا تھا؟ تیری قوت کا عالم کیا تھا؟ تیری ذوف ہی ذوف تھا تیرے پاس، تو نہ خود مود سکتا تھا، نہ خود ہگ سکتا تھا، نہ اپنا تو نہ خود مود سکتا تھا، نہ خود ہگ سکتا تھا، نہ اپنا پیشاب پخانہ صاف کر سکتا تھا، آج تو پہلوان بن کے تکبر کرتا ہے۔ تو اس ولد کا زمانہ یاد کر، میں اسی زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیری آج بھی وہی حقیقت، جیسے اس وقت تو کمزور تھا، آج رب ذوالجلال کے سامنے اس سے زیادہ تو اسی طرح کمزور ہے، اور تھا آج رب ذوالجلال کے سامنے اس سے زیادہ تو اسی طرح کمزور ہے۔ اور کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد،
البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقتوں میں، یہ انسان آسانی سے پیدا نہیں ہوا۔ آج تو اپنی مشقتوں کا جو دعویٰ کر رہا ہے، میں جہنم کے فرشتوں کو الٹے ہاتھ، میں جہنم کی آگ کا مقابلہ کر لوں گا، مجھے کوئی جنت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو تکبر کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تو اس منزل تک پہنچا کیسے ہے؟ تو جب پیدا ہوا، بلکہ تیرا جو ہے وہ نطفہ رحم مادر کے اندر ٹھہرا، اسی وقت سے مشقتیں شروع ہو گئی تھیں۔ تیری ماں نے 9 مہینے مشقت اٹھائی، تو نے خود اس کے اندر بند کوٹھری کے اندر مشقت اٹھائی، ایک گویا کہ ناپاک خون پی پی کے تیری پرورش ہوئی، تو ناپاک کو پاک نہیں کر سکتا تھا، تیری بے بسی کا عالم تو یہ تھا۔ اور پھر تنگ راستے سے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کیسے بھلا چنگا پیدا کر دیا، تیرے اندر تو مجال نہیں تھی کہ تو اپنی قدرت و طاقت سے تنگ راستے سے پیدا بھی ہو سکتا، تیرا وہیں دم گھٹ جاتا، تیرے گلے میں اسی وقت جو ہے وہ بند پڑ جاتا، لیکن یہ ہماری قدرت تھی کہ ہم نے اس تنگ راستے کو تیرے لیے آسان کر دیا، تجھے پیدا کر دیا۔ اور جب تو پیدا ہوا تو بے بس زمین پر تڑپ رہا تھا، پھر کس طریقے سے ہم نے تیری پرورش کی، کیسے تیرے ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا، اور تیرے ذوف باپ نے تجھے شفقت کی، دائیں بائیں والوں نے تیرے سے ہمدردیاں کی، یہاں تک کہ یہ منزلیں طے کرتے 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 آج تو ابو الاشد پہلوان بن کے اللہ کے سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ گویا کہ پوری صورت اس ظالم کے لیے اتری جو غفلت و تکبر کی وجہ سے خدا کے سامنے متکبر بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متکبر بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کے کلمات کہنے لگا، کہ وہ شخص اس پر یہ آیات اتری۔ یہ اس لیے فرمایا، تبھی بعض مفسر فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ مشقتوں میں انسان کو پیدا کیا ہم نے، تو کبد سے مراد بچے کے دانت نہیں۔ بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنی بے چینی، کتنی تکلیف، کسی بچے کی آنکھیں آ جاتی ہیں، کسی بچے کو ڈائریا ہو جاتا ہے، اور کسی بچے کو بخار ہو جاتا ہے، ماں تڑپتی ہے، کبھی اس کے مسڑوں پہ شہد لگاتی ہے، کبھی کوئی سہاگا لگاتی ہے، کیا کیا ٹوٹکے کرتی ہے، ڈاکٹر کیا کیا چیزیں دیتے ہیں، فرمائے ڈاکٹر کیا کیا چیزیں دیتے ہیں، فرمائے دانت نکلنے کا زمانہ اتنا سخت ترین زمانہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ تڑپ تڑپ کے اپنی لمحے گزارتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی مجال نہیں ہوتی کہ وہ دانت نکلنے کی تکلیف کو راحت سے بدل سکے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابو الاشد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ظالم، جب تیرے دانت نہیں تو اس تکلیف کو تو روک نہیں سکا، آج تو 19 فرشتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تیری مجال کیا ہے؟ تیرے سامنے تو 19 فرشتوں کی کوئی قیمت نہیں، جبکہ دانت نکلنے کے زمانے میں جب تو تڑپتا تھا تو کیا کر سکا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ کہا کہ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے 19 تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کے فرشتے کی ہوا بھی تجھے لگی تو پلٹیاں کھاتا ہوا گرے گا، تجھے خبر کیا ہے؟ تو گویا کہ یہ سورت پوری کی پوری اس ابو الاشد کو تنبیہ کر رہے ہیں، اور ابو الاشد کے رستے پر آج تک بھی جو متکبرین، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے مال بڑا خرچ کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی قابو نہیں کر سکتا، انہی فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں؟ اللہ نے تنبیہ کیا تیری کوئی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی کرنے لگے تیری مجال ہی نہیں ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اسی طرح فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، اور تو مال خرچ کرتا ہے اور کہتے یقول اہلکت مالا لبدا، اور یہ انسان کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے، میں نے خزانے مال کے خرچ کیے ہیں، تقریبات میں خرچ کیا ہے، خزانے مال کے خرچ کیے ہیں، تقریبات میں خرچ کیا ہے، دعوتوں میں خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے کہ اگر وہ اکٹھا کیا جائے تو تیری جنت کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تکبر کی بات کرتا ہے تو، اور تو سمجھتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد کہ تیرے اس مال خرچ کرنے کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے۔ تو مال جگر کریں تو جنت کی قیمت بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزیں نوٹ کر رہا ہے، تو سمجھتا تیرے مال کے خرچ کا پتہ نہیں اس کو؟ سب پتہ ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم نے اس کو ہم نے زبان نہیں دی، اس کے ہم نے 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ فرمایا۔ اب یہ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 آنکھیں دی ہیں، اس کو ہونٹ دیے، اس کو زبان دی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ضعف اور کمزوری کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ انسان اتنا کمزور اور ضعیف ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت اور گائیڈنس کے بغیر پیدا ہونے کے بعد یہ اپنی خوراک کے لیے دودھ بھی نہیں پی سکتا، اور جب یہ دودھ پیتا اپنی ماں کی چھاتیوں سے، تو ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ فرماتے جب بچہ ماں کی چھاتی سے منہ لگا کے دودھ پیتا ہے تو اس وقت اس ماں کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بار بار دیکھتا ہے اس کو دودھ کون پلا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جن آنکھوں سے اس وقت دیکھتا ہے کہ یہ پلانے والی کون ہے، اور جن ہونٹوں سے اس پستان سے دودھ کو چوستا ہے، اور زبان سے اس دودھ کا ذائقہ محسوس کر کے حلق سے نیچے اتارتا ہے، فرمایا وہ تیری ذوف کا عالم ہے، اس ذوف کی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تربیت کر رہے، تجھے پال رہے ہیں، اور آج تو اگر بڑا ہو گیا پال رہے ہیں، اور آج تو اگر بڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی اللہ کی قدرت میں ہے، جیسے اس وقت تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور دیکھ دیکھ کے اس سے دودھ پیتا ہے، فرمایا کہ بس یہی وہ تجھے نصیحت ہے۔ اس کمزوری کے عالم میں تو گویا کہ اپنی اماں کو دیکھتا تھا اور اماں کو دیکھ دیکھ اور امان کی فکر کرتا تھا، فرمایا بالکل اسی طریقے سے آج تو بڑا ہو گیا ہے، اب تم اپنے ربا کو دیکھ، اپنے ربا کو دیکھ دیکھ کر دنیا کی نعمتیں جو تجھے عطا کی ہیں ان دنیا کی نعمتوں کو لطف اٹھاتا رہے، لیکن اسے لطیف کو دیکھتا رہے، لطیف کو دیکھ کر تو دنیا کی نعمتوں کا لطف اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے تجھے دنیا میں نعمتوں کا لطف اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے تجھے دنیا میں جنت کا مزہ عطا فرما دیں گے۔ یہ وہ حقیقت تھی، اس لیے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، اس لیے کہ جیسے تو دنیا میں ماں کو دیکھتا تھا ایسے اب نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہوئے اپنے ربا کو دے کہ میرے رب نے یہ ساری کی ساری نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اور آج میری حکم عدولی کروں، میں جو ہے وہ اس کے بھیجے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیحت کو ٹھکراؤں؟ نہیں نہیں، یہ تجھے زیبا نہیں ہے، تیرے میں وہ طاقت نہیں ہے، تاب نہیں ہے کہ تو اللہ کے فرشتوں کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا جیسے تو اس وقت جو ہے وہ بے بس ہو کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا، آج بھی بالکل اسی طریقے سے تو اپنے ربا کے سامنے جھک کے چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تجھے کامیاب کر دیں گے اور آخر میں تیری جنت آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ حقیقت بتائی الم نجعل لہ عینین۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کا ذکر کیا، اس لیے ایک آنکھ مشاہدہ کرتی ہے، دیکھتی ہے، تو گویا کہ بتا دیا کہ یا تو مشاہدہ کر کے نتیجے اخذ کر، مشاہدہ کر کے تو اپنے حقیقت زندگی کو حاصل کر، مشاہدہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر تو کسب علم کر، اور کسب علم کر کے جو حقیقت کی منزل کو پا، کسی تکبر کا شکار نہ ہو۔ اور اگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں اگر تمہاری خیرہ ہیں یا آنکھیں تیری نابینا ہیں، تو پھر فرمایا تجھے زبان دی ہے تو لوگوں سے پوچھ پوچھ کر منزل کو حاصل کر، پوچھ پوچھ کے منزل پہ پہنچ۔ جیسے دنیا کے اندر نابینا بینا آدمی تو خود دیکھ دیکھ کے منزل پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن نابینا آدمی دوسروں سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے، بھائی دیکھنا آگے کوئی چیز تو نہیں، وہ ڈنڈے کو مار مار کے چلتا ہے، لوگوں سے پوچھا بھی آگے کچھ ہے تو نہیں، فرمایا کہ یا تو خود دیکھنے کے قابل ہے تو دیکھ دیکھ کے منزل پہ پہنچ، اگر تو دیکھ نہیں سکتا، گویا کہ اگر دل کا تو اندھا ہے تو پھر کسی دل کے بصیر سے تو پوچھ پوچھ کے اپنی منزل کو پالے گا، جب اگر اس طریقے سے چلے گا تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور زبان کو خاص طور پہ ذکر کر کے شفتین، دو ہونٹوں کا بھی ذکر کیا کہ زبان کو دو ہونٹوں کے اندر بند کیا ہے، دو ہونٹوں کے پردے دیے زبان کو، کیوں یہ کیوں فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نجات کا ذریعہ بتا دیجئے، نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا 3 کام کر، ایک تو زبان کو قابو رکھ، بند رکھ، زیادہ نہ بول، دوسرا گھر کے اندر ٹھکانہ پکڑ کے گھر سے باہر نہ نکل، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پہ رویا کر، بس یہ 3 کام کر، زبان کو بند رکھ، گھر میں اپنا گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جا، اور گھر میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ رویا کر، فرمایا تیری نجات ہو جائے گی۔ دیکھو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ زبان کو قابو رکھ، بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ میں کیا تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو ہر چیز کا مدار وہ ایک چیز ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، یعنی ہر چیز کا مدار
مطلب ہے کہ ہر چیز کی ابتدا بھی وہی ہے، ہر چیز کی انتہا بھی وہی ہے۔ فرمایا کہ زبان، فرمایا کہ ماں زبان۔ کہا کہ یا رسول اللہ زبان، کیا زبان کی وجہ سے بھی فیصلے ہوتے ہیں؟ آپ فرمایا کہ ہاں، زبان کی وجہ سے ہی تو لوگ جو ہے جہنم کی کھیتیاں کاٹتے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنتے ہیں۔ گویا کہ زبان کو آپ نے فرمایا ہر چیز کا مدار زبان پر ہے۔ آج اگر آپ جائزہ لے رہے ہیں، آپ کی محبتوں کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے اور آپ کی محبتوں کی انتہا زبان پر ہوتی ہے، آپ کی نفرتوں کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، آپ کی نفرتوں کی ہوتی ہے، آپ کی نفرتوں کی انتہا زبان پر ہوتی ہے۔ گویا کہ آج عالمی دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، عالمی دنیا کے اندر اگر جنگیں بھی ہوں، بم بھی پھینکے جائیں، لڑائیاں بھی ہوں، تو آخر میں یہ تہذیب یافتہ دنیا کیا کہتی ہے؟ سویلائزیشن کی قائل دنیا کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا حل صرف ایک ہے، کیا؟ ٹیبل ٹاک۔ یہ بھی جانتے ہیں آپ نے بم چلا دیے، آپ نے جو تباہیاں مچا دی، آپ نے آگ برسا دی، ہلاک کر دیے، لوگ ندیاں بہہ گئی، ملک تباہ کر دیے، اور آخر میں حل کیا، سولوشن کیسے نکلے گا؟ تو تہذیب یافتہ دنیا آخر میں یہ کہتی ہے کہ یار ٹیبل ٹاک ہوگی۔ یہ ٹیبل ٹاک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بھائی یو این او سے کہو یا ٹیبل ٹاک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بھئی یو این او سے کہو یا ٹیبل ٹاک کا انتظام کریں۔ تو معلوم ہے کہ دیکھو یہ ٹاک یعنی زبان، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری چیزوں کا جو مدار ہے وہ زبان ہے۔ گویا کہ ہر چیز کی ابتدا بھی زبان سے ہوتی ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی زبان پر ہوتی ہے۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ من کانا آخر، جس کا مرنے کے بعد آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا کہ آپ کی آخرت کی منزلوں کی انتہا بھی زبان پر، اور دنیا کے اندر کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ پڑھا وہ بھی زبان پر۔ تو گویا کہ زبان، تبھی آپ نے فرمایا کہ زبان مدار ہے۔ اور معاذ بن جبل حیران اور اچھا، اور معاذ بن جبل حیران اور اچھا، زبان پر اتنے بڑے بڑے فیصلے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں، جہنم کی کھیتیاں زبان کی وجہ سے لوگ کاٹتے ہیں۔ اس لیے سورۃ بلد میں زبان کے بارے میں کہا کہ دو شفتیں، دو ہونٹوں کے درمیان، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ زبان دیکھو، زبان ایک، آنکھیں دو ہیں، زبان ایک ذکر کی ہے، الم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں، اور زبان ایک ذکر کی ہے، پھر ہونٹ دو ذکر کیے۔ کیوں؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ بتایا کہ انسان جو ہے دیکھے زیادہ، مشاہدہ زیادہ کرے، اسے عبرت زیادہ حاصل کرے، کبھی تذکیر بھی اعلیٰ نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے اس سے عبرت نصیحت حاصل کرے، ہلاکت قوموں کی دیکھ دیکھ کے اسے عبرت حاصل کرے، بعد کے واقعات ان کو پڑھ پڑھ کے عبرت حاصل کرے۔ گویا کہ دیکھنے کا کام دو آنکھیں دیے، دیکھے مشاہدہ زیادہ کرے اور بولے کم، بولے کم۔ اس لیے حدیث فرمایا کہ اگر بولے تو کلمہ خیر ہی بولے ورنہ بولے نہیں۔ فرمایا کہ چپ رہے اگر خیر ہی بولے ورنہ بولے نہیں۔ فرمایا کہ چپ رہے اگر کوئی کلمہ خیر بولنے کے لیے نہیں تو چپ رہے، اگر بولے تو خیر کے علاوہ کچھ نہ بول۔ یہ فرمایا۔ تبھی ایک دیہاتی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی کوئی نصیحت کر دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ فرمایا کہ لفظ تو چھوٹا سا کہا، آپ فرمایا کہ لفظ تو چھوٹا سا کہا، بات بہت بڑی پوچھ لی تم نے۔ فرمایا کہ بس اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، بس ہر وقت اللہ کا ذکر تیری زبان پہ ہو، بس اور کوئی کام نہ کر، ضروری بات کرنے کے علاوہ باقی ہر وقت اللہ 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 اللہ۔ تبھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کا لفظ بھی نکلتا رہتا ہے، آپ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتے رہیں تو اللہ 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 نکلتا ہے۔ منہ بند ہو، منہ کھلا ہوا ہو، لیٹے ہو، بیٹھے ہو، ہر حال میں آپ کو منہ سے اللہ نکل سکتا ہے۔ منہ بند کر کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، زبان کو ٹکراتے رہے سامنے کی دانتوں کی جڑ کے ساتھ تو اللہ کا لفظ اللہ اللہ، زبان کو ٹکراتے رہے سامنے کی دانتوں کی جڑ کے ساتھ تو اللہ کا لفظ نکلے گا۔ تو گویا کہ سانس سانس اللہ کے ذکر۔ تبھی نبی فرمایا کہ اگر تو جنت کا راستہ چاہتا ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو یہ زبان اتنی قیمتی، فرمایا زبان ایک دی ہے کہ بولو کم، اور وہ ایک وہ ایسا دیا کہ اس کو جو ہے وہ اندر 32 چوکیدار کھڑے کر دیے، 32 محافظ کھڑے کر دیے کہ زبان بلا وجہ باہر نہ نکلے۔ پھر آگے کیواڑ لگا دیے ہونٹوں کے کہ ہونٹوں کے کیواڑ بند کر دو۔ تو اب اس کے بعد زبان جو اگر بولے تو کام کی بات بولے، بے جا نہ بولے، کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ زبان کے جملے جو ہیں یہ جہنم کی کھیتیاں ہیں، تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ زبان ایک دی ہے۔ اس ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ انسان اگر تیری زبان اگر بیجا کلام کرنے لگے، گناہ کی بات کرنے لگے، تو تجھے میں نے 2 کیواڑ دے رکھے، 2 پردے دے رکھے ہیں، ان پردوں کو بند کر دینا، تیری زبان سے کلام نہیں نکلے گا، یعنی ہونٹ۔ فرمایا ہونٹ بند کر دینا،
دروازے بند کر دینا، تیری زبان سے کلام نہیں نکلے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو زبان کے کلام کو ڈیزائن تو ہونٹ دیتے ہیں، جس کے ہونٹ کٹے ہوئے اس سے نہیں بولا جاتا۔ ہونٹ کٹے ہوئے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا ہونٹ جو ہے یہ اصل میں اس کلام کو، زبان کے کلام کو لے کے آگے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حدیث میں فرما رہے ہیں، حدیث قدسی میں، کہ انسان اگر زبان بیجا کلام کرنے لگے تو اپنے پردوں کو بند کر لینا، ہونٹوں کو، تیری زبان سے کوئی کلام نہیں نکلے۔ اور فرمایا کہ تیری نگاہ، تیری آنکھیں کوئی گناہ کی طرف متوجہ، تیری نگاہ، تیری آنکھیں کوئی گناہ کی طرف متوجہ ہونے لگے تو تجھے تیری نگاہوں کے اوپر بھی تو غلاف چڑھا رکھے ہیں میں نے، ان غلافوں کو تو بند کر لیا کرنا، تیری آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پائیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھنا چاہتے، آنکھ بند کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو پپوٹے ہیں، یہ پپوٹے اللہ نے دو ایسے پردے دے دیے ہیں، وہ بند کر دے تو آنکھ بند ہو گئی، ہمیں گناہ۔ اسی طریقے سے اگر تیری جنسی خواہش متوجہ ہو رہی ہے تو شہوت کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرح متوجہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے دو پردے دے رکھے ہیں، یعنی یہ دو ٹانگیں، دو پردے اور پیر ایسے دے رکھے ہیں، تو اپنی شرمگاہ کو اس کے اندر بند کر لے، ڈھانپ لے گا تو کوئی گناہ کی طرف تیری شہوت متوجہ نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ تیری شہوت متوجہ نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود انتظام کر دیا ہے کہ زبان بیجا کلام نہ کرے، نگاہ گناہ کی طرف نہ دیکھے اور شرمگاہ گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی علاج بتا دیا کہ اپنے ہونٹوں کے پردوں کو اگر بند کر لے گا تو تیری زبان سے کوئی کلمہ گناہ کا نکلے گا نہیں۔ تکبر کرتا ہے اس متکبر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تیری حالت یہ تھی کہ تجھے میں نے آنکھیں دی ہیں، تجھے زبان دی ہے، تو نے دنیا کے اندر اس ضعف کی حالت کو گزارا ہے، اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ آج تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، تو جن آنکھوں سے دیکھ کر لوگوں پر روب ڈالتا ہے، فرمایا کہ یہ آنکھیں دینے والا کون ہے، اس کے اپنے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، کیا وہ تیری آنکھوں کو دیکھ نہیں رہا؟ جن ہونٹوں اور کلام کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی ہے، ابو الاشد تو نے نبی کے سامنے کلام گستاخی کا کیا ہے، جس زبان سے تو بولا ہے وہ زبان تجھے کس نے دی ہے؟ وہ زبان میں نے تجھے دی ہے، وہ زبان میں کلام میں نے ڈالا ہے، ان ہونٹوں کے ذریعے اس کلام ڈیزائن میں نے دیا ہے، اور تو اس کے بعد کلام کرنے کے قابل ہوا، اور آج تکبر کا عالم یہ ہے کہ تو میرے محبوب رسول کے مقابلے میں گستاخی کا کلمہ کہتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ڈانٹ دیا، اور یہ ڈانٹ ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے لطف اٹھاؤ، لیکن اس مالک پر ہو کہ اسی مالک نے دیا۔ تبھی تو مومن سادی کے لیے سبق یہ ہے، جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد کرتا اپنے اس مالک کو یاد کرتا ہے۔ اور بسم اللہ اونچی آواز سے کہنا سنت ہے، آہستہ نہیں، اونچی کہا کرو۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو ذرا آواز کے ساتھ کہنا چاہیے بسم اللہ، تو ذرا آواز کے ساتھ کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کھانا شروع کریں۔ بالو منہ میں پڑھ لیتے، شرماتے ہیں، نہیں، شرم کی بات نہیں، اس کا نام لیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا صورت میں کہ بچہ جو چھاتی کا دودھ پیتے ہوئے ماں کو دیکھتا ہے، بار بار چہرہ دیکھتا ہے کون دودھ پلا رہی ہے، پھر اس رب کو دیکھا کرو۔ اور رب کو دیکھنا یہی ایمان کی نگاہ سے رب کو دیکھنا ہے، اور اپنے زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھایا۔ اب کھانا کھائے، درمیان میں لطف آ رہا ہے، جگہ جگہ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ جی مزہ آ گیا، کیا لذیذ قورمہ ہے، کیا مزیدار بریانی، کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں جب کھانے سے فارغ ہوئے، آمنی ھذا طعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھ لی، یا کہہ دیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا کر لی۔ گویا کہ اس نے اسی بچے معصوم کی طرح جب پینا شروع کیا تو دیکھا، اور جب ختم کیا تو دیکھا، جب دیکھ کے جو نعمت سے لطف اٹھایا۔ اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔